اب میں اپنے اگلے مقرر کو بڑھانے سے پہلے ایک شعر کہوں گا کہ کوہنگیں کوہیں کلات کسی پتے میراث نیا ماغوں سگاراں کے طرح. ہمارے اس پروگرام میں ڈی این پی کے جوائنٹ سیکریٹری حاجی نذیر احمد صاحب بھی موجود ہیں اور ان کے ہمراہ میرے دوست میر امل صاحب اور خواجہ جہاں زیب صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. ہم ان کے مشکور ممنون ہیں. اب میں دعوت کتاب دینے جا رہا ہوں ڈی این پی کے انفارمیشن سیکریٹری اور موجودہ MNA آغا حسن صاحب کو کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. آغا حسن بلوچ صاحب. یہاں تشریف فرما بلوچ متحدہ ماس کے کنوینر یوسف مستی خان صاحب بزرگ، ڈاکٹر عبدالرحیم بلوچ اور دیگر اکابرین. سب سے پہلے میں اس عظیم انسان، اس فکر، اس سوچ، اس نظریے کے عامل شخصیت سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کو خراج عقیدت پیش کروں گا، جنہوں نے طویل جدوجہد کی لیکن کبھی بھی اپنے اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی. کبھی بھی انہوں نے بلوچستان، بلوچ اور محکوم اقوام کی حقوق کے اصول کے لیے ایک انچ بھی پیچھے نہیں رہے. میں سر جھکا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے شخصیت صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتے جو اپنے لیے نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریے، ایک آئیڈیالوجی کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان میں اس عظیم قائد سردار عطا اللہ خان مینگل صف اول کے اس عظیم شخصیات میں تھے اور آج بھی ہمارے دلوں میں، ہمارے احساسات اور جذبات میں، ہمارے فکر اور نظریے میں، ہماری سیاسی جدوجہد میں وہ ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. آج بلوچ متحدہ ماس کو یقیناً فرسٹ تعزیتی ریفرنس کا سہرا بھی جاتا ہے. بزرگ یوسف مستی خان صاحب نے ان کے دیگر جتنے بھی یہاں پہ دوست و اقراب، دوست اور پولیٹیکل ورکر ہیں، انہوں نے تعزیتی ریفرنس منعقد کروا کے یقیناً ایک اچھے مثبت سوچ کی نشاندہی کی. دوستوں، ساتھیوں، ایز اے پولیٹیکل ورکر یوں تو ہر بلوچ، ہر محکوم اقوام سے تعلق رکھنے والے شخص اس کی پولیٹیکل وارث ہے. سردار عطا اللہ خان مینگل کے ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نے جو BSO سے لے کے آج تک ان کے دست شفقت میں پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے جدوجہد کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شفیق استاد کی حیثیت سے، ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جو کبھی بھی تاثر نہیں دیتے تھے کہ میں ایک سردار یا میں ایک ٹرائب کا بڑا چیف ہوں. انہوں نے ایک بلوچ رہبر، ایک بزرگ کی حیثیت سے ہمیشہ بلوچستان میں بلوچ نوجوانوں، بلوچستان کے ان تمام فرزندوں کی سیاسی، ذہنی، فکری سوچ اور آئیڈیالوجی کو پروان چڑھانے میں انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی اور کسی سوچ اور فکر کو پیچھے رکھنے کی بجائے انہوں نے یہ ثابت کروایا کہ وہ ایک قبائلی سردار نہیں بلکہ ایک بلوچ ریبل اور مظلوم اقوام کا ایک وکیل، جو اس معاشرے میں چاہے ایوبی
کی آمریت کا دور ہو، سول بھٹو کی حکمرانی کا دور ہو یا مشرف کا دور ہو، تمام ادوار میں انہوں نے ایک ایسے سوچ اور فکر اور نظریے کی ترجمانی کی، یقیناً اس میں مظلوم محکوم اقوام کی قومی تشخص، ان کی زبان، اس کی روایات، سرزمین کی تشخص، سلامتی، بقا اور قومی جدوجہد کے حوالے سے انہوں نے بلوچستان بلکہ سندھ یا خیبر پختونخوا کے محکوم اقوام کے لیے انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ جب میں قومی اسمبلی کے اس لائبریری میں جب وہ ریکارڈ میں نے نکلوایا تھا تو 1962 میں جب بلوچستان سے 2 نیشنل اسمبلی کے ممبرز تھے، جن میں صدر عطا اللہ خان مینگل صاحب، نواب خیر بخش خان مریض صاحب، یقین جانیں جب وہ تقاریر میں نے ریکارڈ سے نکالے، یقیناً آپ ایسے سوچتے ہوں گے کہ موجودہ حالات کا انہوں نے اس سے قبل تجزیہ کیا ہوتا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب بلوچستان جو اپنی جیو پولیٹیکل امپورٹنس کے حوالے سے یہ جو سوچ اور فکر کے حوالے سے اس خطے میں ایک اہمیت کا عامل سرزمین ہے، لیکن آج بھی بلوچ محکوم، پسماندہ و بدال یا بحر بلوچ کے حوالے سے انہوں نے جو تقاریر کیے تھے نیشنل اسمبلی میں یا اس کے بعد او کراچی، مائی کراچی کی سرزمین، مائی کراچی کی سرزمین کنکری گراؤنڈ میں جو انہوں نے ایوبی آمریت کے خلاف جو اسپیچ کی تھی، یقیناً اس کے بدلے اس دور کی آمروں نے اپنے پپٹ ججز کے ذریعے قید و بند کا نشانہ بنوایا، لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ایوب کی ماشاءاللہ ہو، بھٹو کی آمرانہ دور، سیول آمرانہ دور ہو، یا ان کے نوجوان فرزند کی شہادت ہو، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میں آج اگر اسد مینگل کا فاتحہ لوں گا تو دیگر بلوچ شہداء جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یقیناً ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اس لیے آج تمام بلوچ جو شہید ہوئے، اسی طرح میں اسد مینگل کا فاتحہ نہیں دوں گا۔ تو ایک کردار کی بات ہے کہ اولاد کی لخت جگر ہے، لیکن اسے کہہ کر درگزر کرنا کہ آج تمام بلوچ یا محکوم اقوام میرے اولاد، میرے نوجوان، میرے سیاسی وارث ہیں، جنہوں نے سرزمین بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا سندھ کے سندھی اقوام کے قومی تحریکات کی جدوجہد میں جام شہادتیں نوش کیے یا ثابت قدم رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یقیناً ایسے شخصیات ہمارے لیے قابل فخر ہونی چاہیے، جس میں نواب خیر بخش خان مری، صدر عطا اللہ خان مینگل صاحب، نواب خیر بخش مری صاحب، میر غوث بخش پزنجو صاحب، خان صاحب، اچکزی صاحب، یا آج دیگر جو ڈاکٹر عبداللہ بلوچ یا یوسف مستی خان صاحب کے ایسے بزرگ جو بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب مالک صاحب کے حوالے سے، یقیناً یہ ہمارے قومی سرمایہ ہیں۔ آج ارو بلوچ، ارو پشتون، ارو محکوم اقوام کی سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے وطن کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ آج اے لیاری کی سرزمین، مائی کراچی کی سرزمین، یا لیاری یا ملیر کے بلوچ، یہاں پہ بی ایس او سے آج تک ہم نے جو سیاست کی ہے، یقیناً
लियारी में या माई कराची की सरजमीन में ऐसे अदीब मुफक्किर शायर पॉलिटिकल वर्कर या दानिश्वर पैदा किए हैं जो हमेशा बलोच कौमी हकीमियत कौमी तशख़्ख़ुस बलोच के बैर बलोच के साइल वसाइल की हिफाजत या अपनी मादर वतन बलूची और ब्रावी ज़ुबान की तरक्की तरवीज के लिए इन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। आज एक बार फिर उस सासी की दाई की तरह आज एक बार फिर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आज बलोच मुत्तहिदा माज़ के इस प्लेटफार्म से यकीनन एक अच्छा मैसेज जाता है। मेरा एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये हमेशा ख्वाहिश रहा है कि सिंध के बलोच यकीनन सिंध के साथ वफादार रहें, सिंध की सरजमीन के साथ वफादार रहें, लेकिन उनकी यही ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वो अपनी तारीख़ी कौमी बलूची और ब्रावी ज़ुबान या केतरानी ज़ुबान की तरक्की तरवीज के लिए जद्दोजहद कोशिशें बरकरार रहें। जिस तरह इससे पहले हमारे अकाबरीन यहाँ पे पॉलिटिक्स किया करते थे माई कराची की सरजमीन में या बलूचिस्तान में, तो यकीनन इससे एक अच्छा साइल भी जाता है, एक अच्छा सोच भी जाता है कि आज हम पूरे पाकिस्तान के बलोच या पश्तून जो अक़वाम है महकूम अक़वाम है उनकी कोशिशें होनी चाहिए कि वो मुत्तहद और मुत्तफ़िक हों, और जब हम मुत्तहद और मुत्तफ़िक होंगे माशरे में सियासी जमहूरी कौमी या तरक्की पसंदाना रोशन ख्याल अफकार और ख्यालात को जब हम जन्म देंगे, जब हम तमाम महकूम अक़वाम को मुत्तहद करेंगे, यकीनन उस दिन हमें कहेंगे कि हमने सरदार अताउल्लाह खान महंगल साहब के उस सोच और फ़िक्र को नज़रिए को आगे बढ़ाया और हमने उसके साथ वफा की और हमने उसकी जद्दोजहद को मशर समझ कर जद्दोजहद और फ़िक्र को आगे बढ़ाया। दोस्तों साथियों, जिस तरह गोदी ने कहा, यकीनन मैंने नेशनल असम्बली में भी जब कनाडा में 2 वाक़यात हुए थे पाकिस्तानियों को यानी गाड़ी से कुचलने के या मारने के, तो नेशनल असम्बली में बहुत से लोगों ने उठ खड़े हुए और कहा कि जी जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो उसी दिन मैंने भी कहा ठीक है भाई, हम इंसान दोस्त लोग हैं, हम बलोच हैं, हम इंसान दोस्त लोग हैं, हम जो रवायत है ख़वातीन या बच्चे या किसी को भी फैमिली को बेगुनाह को मारा गया है हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उस दिन आप लोग कहाँ थे? इसी नेशनल असम्बली के मेंबरान जब बानो करीमा शहीद को कनाडा में शहीद किया गया। अगर उस दिन आप लोग उठ खड़े होते और कहते कि इस कत्ल की, इस शहादत की तहकीकात की जाए, तो हम समझते थे जी वाकई आप लोग इंसानियत और इंसानियत की फ़रोग़ या उस बेगुनाह बलोच के खून के हवाले से भी आप बोलते हो, लेकिन आज आप बोल रहे हो। यकीनन हमने वहाँ पे बानो करीमा बलोच को खराज अक़ीदत पेश किया। आज भी ऐसे एक पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से मैं कहता हूँ कि जहाँ भी जितने भी शोधा बेगुनाह तौर पे मारे गए या लापता किए गए या उनको पसमानदा व बदहाल किया गया, तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए और बानो शहीद करीमा बलोच या हज़ारों उन शोधाओं के जो अपने कौमी की हकीमियत या अपने सरजमीन के हकूक़ के असूल के लिए जद्दोजहद करते थे, उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बलोच मुत्तहिदा माज़ को ये कहता, एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये कहना चाहूँगा कि आज सिंध के बलोचों को मुत्तहद और मुनज़्ज़म किया जाए ताकि वो अपने सरजमीन बलूचिस्तान के साथ होने वाले नाइंसाफ़ी हो या यहाँ पे अपनी कौमी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद करते रहे। मज़ीद टाइम नहीं लूँगा, एक बार फिर मैं अपने कायद बुज़ुर्ग
اور ہم سب کے بزرگ تھے, ہم سب کے قائد تھے, ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے پولیٹیکل وارث ہیں, ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی جدوجہد کے پولیٹیکل ورکر ہیں. ایک بار پھر میں سر جھکا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. شکریہ. یہ تھے DNP کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری اور موجودہ MNA آغا حسن صاحب.